میاں بڑی دکھ اور تکلیف کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں نا، ہمارے مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا، جب کوئی بات کرتا ہے نا شریعت محمدی کی، تو وہ لوگ کہہ دیتے جی ملاؤں کا کام ہی یہی ہے۔ ہاں اور جی ہمارا کام نہیں ہوگا تو کس کا کام ہوگا بتاؤ نا؟ وہ ڈاکٹر اگر سوئی نہ لگائے گا تو کون سوئی لگائے گا؟ ہمارا کام ہے دین بتانا، کہ آپ لوگوں کی مرضی ہے دین کو قبول کرو یا نہ کرو، ہمارا کام ہے لوگوں کو بتانا، یہ تو آپ کی مرضی ہے نا۔ تو میاں ان جملوں کو استعمال کرنے سے پہلے نہ سوچا کرو، میں بات اپنی پھر میری بات ادھر ادھر چلی جائے گی۔ میں بات یوں کر رہا تھا، چائے جو ہے نا کوشش کریے گا کہ نہ لائیے، اب سارے لوگ جگ رہے ہیں، سارے لوگ بیدار ہیں، اب چائے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تقریر سے ہی بیدار کر دیں گے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچے نماز پڑھ کر کے جاؤں، نماز پڑھ کر کے، مگر دل پر خیال آیا کہ یار امامت تو مصطفیٰ جان رحمت کریں گے، اور جیسے سلام پھیریں گے میرے پر نظر پڑے گی، سب سے پہلے اپنی لاڈلی بیٹی کو پوچھیں گے کیسی ہے، کیا جواب دوں گا اس وقت؟ حضرت علی تاخیر کر کے جاتے ہیں، اور جب تاخیر کر، توجہ سے سنیں میری بات کو، تاخیر کر کے جاتے ہیں، اور جب تاخیر سے جاتے ہیں نا سب سے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، سب سے پیچھے والے سب میں، جیسے مصطفیٰ جان رحمت سلام پھیرتے ہیں حضرت علی نکل کر کے چل دیتے ہیں۔ اب دیکھو تو داماد پیغمبر ہے، مگر کام کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ وہ کام سے شرم کرنے والوں، کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، ہاں بس ایمانداری کا کام ہو، چوری تو نہیں کر رہے ہو نا تم؟ وہ لوگوں شراب پینے سے جب تمہیں شرم نہیں آتی، پھر کام کرنے سے کیسے شرم آ جاتی ہے؟ تم بڑے مزے کے ساتھ شرابوں کی لذت لیتے رہتے ہو، وہ جوئے کے اڈوں پر بیٹھ کر کے جوا کھیلتے رہتے ہو، تب تو تمہاری غیرت تب کہاں جاتی ہے؟ جب کاموں کی پاری آئے نا تو کہتے جی بس کا کنڈکٹر میں کیسے بنوں گا؟ اور جی شراب پیتے سمے تیرے سمجھ میں نہیں آیا کہ شراب میں مسلمان ہو کر کے جس کے ماتھے پر رب نے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کا تاج پہنایا ہے، کہا ہے تم بہترین ہو پچھلے امتیوں سے، جب تم بہتر ہو کر کے شراب پی سکتے ہو، بہتر ہو کر کے جوا کھیل سکتے ہو، بہتر ہو کر کے چغلیاں کر سکتے ہو، بہتر ہو کر کے گالیاں دے سکتے ہو، بہتر ہو کر کے ہر وہ برا کام جو کیا جاتا ہے وہ تم کر سکتے ہو، تو بہتر ہو کر نوکری کیوں نہیں کر سکتے؟ بہتر ہو کر کام کیوں نہیں کر سکتے ہو تم؟ وہ کنڈکٹری کیوں نہیں کر سکتے ہو تم؟ وہ ہیلپر والا کام کیوں نہیں کر سکتے؟ جائز کا پیسہ ہے نا میاں، کسی کے جیب میں ہاتھ تو نہیں ڈال رہے نا ہم، حرام تو نہیں کھا رہے نا ہم، جائز ہے نا؟ وہ کہتے ہوئے رکشہ چلانے والا کوئی بندہ، رکشہ چلانے والا جو دن بھر پسینے میں بوڑھ کر کے 100 روپے کمائے، رکشہ چلانے والا بندہ، اور 100 میں سے 10 روپے نکال کر کے خدا کے بارگاہ میں دے دینا، 100 میں سے 10 روپے نکال کر کے کسی مسجد میں یا مدرسے میں دے دے۔ وہ جی ایک اے سی میں بیٹھنے والا بندہ، ایک اے سی میں بیٹھنے والا بندہ دن میں کروڑوں کماتا ہو، 1 لاکھ دے دے مسجد میں، اللہ کے نبی فرماتے وہ 100 روپے کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ 1 کروڑ دے دے اللہ کے گھر میں، مگر وہ 100 روپے، وہ 10 روپے جو 100 روپے کمایا تھا، اس 10 روپے کی برابری وہ پیسہ نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں میاں، اسی لیے نا وہ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، خدا کے بارگاہ میں نا زبان نہیں دیکھی جاتی، نیت دیکھا جاتا ہے، نیت کیسا ہے بندے کا، وہ دل سے دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے۔ آج تو اگر رمضان کے مہینے میں نا کوئی رسید لے کر کے پہنچ جائے، وہ جی زکوٰۃ دو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہو نا آپ لوگ، وہ کہتے ہیں کوئی منکر زکوٰۃ ہوا تھا، جب وہ کہا کہ مجھے زکوٰۃ نہیں دینا، حضرت فاروق اعظم نے اپنی تلوار نکالی تھی اور کہا تو زکوٰۃ نہیں دے گا؟ تلوار نکال لی تھی فاروق اعظم نے۔ آج تو منہ پر لوگ کہہ کے جاتے ہیں نہیں دینا مجھے، کیا کر لو گے؟ جی دعا کرو فاروق اعظم کی ذات موجود نہیں ہے، ورنہ سب کو لائن سے قتل کیا جاتا۔ وہ فاروق اعظم، یاد رکھنا زکوٰۃ جو ہے نا فرض ہے تم پر، اگر تم صاحب نصاب ہو تو کوشش کیا کرو جو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے اسے ادا کریں۔ آج مزاروں پر جانا بھیڑ لگی رہتی ہے، میں منکر نہیں ہوں جانے سے، میں منع نہیں کرتا ہوں، مگر ذرا بتاؤ تو صحیح تمہاری نمازیں کتنی ادا ہوتی ہیں؟ مزاروں پر تو بھیڑ لگا لیتے ہو تم۔ یہی محفل میں دیکھو نا، الحمدللہ کافی لوگ ابھی دکھنے لگ گئے ہوں، کب سے محفل چالو تھا، اگر کہیں قوالی یا ناچ گانے کی محفل ہوتی نا، لوگوں کو بیٹھانے کے لیے جگہ نہ ملتا، اتنی پبلک آتی،
کہاں بیٹھایا جائے لوگ سوچتے رہتے، کیسے انتظام کیا جائے ان کا، مگر یہاں نصیحت کی باتیں بتائی جائے گی نا، ان کی زندگی سنوارنے والی باتیں بتائی جائے گی، کیوں آئیں گے لوگ؟ کیا کرنے کے، کیا ملے گا ان محفلوں سے؟ میاں کوشش کرو کہ بہتر ہو جاؤ، کوشش کرو، رب نے تمہیں بہتر کہا ہے، کوئی چھوٹا نہیں کہا ہے، وہ کائنات کو بنانے والا، کائنات کا رچیتا، درشٹی کو رچنے والا تمہیں بہتر کہا ہے، تو کیوں نہ بہتر ہو جاؤ تم، کوشش کرو کہ زندگی کو بہتر بنائیں گے۔ وہ حضرت علی، وقت ہے زیادہ ہو رہا ہے، مختصر کریں، درود پاک پڑھے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا۔ اب اشارہ آ رہا ہے کہ مختصر کیا جائے، اور آپ لوگوں کے چہرے سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اب مختصر ہی کیا جائے، ہے نا؟ بس اپنے باتوں کو چند جملوں میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ وہ کہتے جی حضرت علی نا کمانے کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ پلے داری والا کام ہوتا ہے نا، بوریا اٹھا کر کے ادھر سے ادھر رکھنا۔ حضرت علی کہتے ہیں کوئی بھی کام ہو بس پیسہ دے دو۔ صبح سے مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، بازار میں گھوم رہے ہیں، کہتے کوئی پلے داری والا کام مل جائے نا، بوریا اٹھا کے رکھنے والا کام مل جائے، وہ کر لوں گا۔ مگر جب کوئی کام نہیں ملا، شام کا وقت ہو گیا، کوئی کام نہ ملا نا، واپس آنے لگ گئے۔ دیکھتے کیا ہے کہ ایک شخص ہے نورانی چہرے شکل والا، وہ کھڑا ہے، اس کے ہاتھ پر اونٹ کا لگام ہے، اونٹ کا لگام ہے۔ قریب گئے تو حضرت علی سے کہتے علی اونٹ خریدو گے کیا؟ علی اونٹ خریدو گے کیا؟ بولے میرے پاس دام نہیں ہے اس کو خریدنے کے لیے۔ بولے دام کون مانگ رہا ہے؟ بیچ کے پیسہ دے دینا۔ دام کون مانگ رہا ہے؟ بیچ کے پیسہ دے دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے اس اونٹ کو لیتے ہیں، لینے کے بعد کچھ ہی دور گئے تھے کہ ایک بندہ پھر نورانی شکل والا ملا۔ بولے علی اونٹ کو بیچو گے کیا؟ مچل کر بولو نا یار، علی اونٹ کو بیچو گے کیا؟ بولے ہاں۔ بولے کتنے میں؟ بولے اتنے ریال میں۔ بولے ٹھیک ہے، سودا منظور ہے۔ وہ جی اونٹ کو بیچ کر کے جب واپس آئے نا، کچھ پیسے اپنے پاس رکھ کے منافع کے، کچھ پیسے اسے دینے کے لیے جس کا اونٹ تھا۔ جب واپس آئے دیکھتے کیا ہے، اونٹ تو لے آیا مگر اب اونٹ کا مالک نہیں مل رہا ہے۔ اونٹ تو لے آیا مگر اب اونٹ کا مالک۔ گھبرا گئے، بولے یا اللہ یہ امانت ہے، امانت ہے، اس امانت کا بھی ٹینشن ہو گیا۔ ابھی تک تو پیٹ بس کا تھا کہ کھائے کیا، اب تو امانت بھی آ گئی، اب اس کا بھی ایک ٹینشن ہو گیا، اب کیا کروں؟ مایوسی کے ساتھ نا گھر کی طرف جانے لگے۔ دیکھتے کیا کہ مصطفیٰ جان رحمت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ الزہرا دروازے پر بیٹھ کر علی کو دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ وہ کونین کا مکی مسکرا رہا ہے جی، ہاں ہاں، جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے نا، مرتبہ آپ کا کونین سے والا دیکھا۔ یوں تو سارے ہی انبیاء ہیں تعظیم کے لائق، مگر مرتبہ اگر کسی کا سب سے بہتر دیکھا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا دیکھا ہے۔ وہ کونین کے والی دروازے پر بیٹھ کر کے اور حضرت فاطمہ الزہرا بیٹھ کر کے دیکھ کر علی کو مسکرا رہے ہیں۔ علی قریب گئے نا تو میرے آقا مسکرا کر کہتے علی تمہیں معلوم ہے اونٹ بیچنے والا کون تھا، خریدنے والا کون تھا؟ علی تمہیں معلوم ہے اونٹ بیچنے والا کون تھا، خریدنے والا کون تھا؟ حضرت علی کہتے یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول جانے، مجھے نہیں معلوم۔ بولے علی اونٹ کو بیچنے والا جبرائیل تھا، خریدنے والا میکائیل تھا۔ بیچنے والا جبرائیل تھا، خریدنے والا میکائیل تھا۔ بولے یا رسول اللہ یہ ہوا کیسے؟ کیوں؟ بولے علی جب میری بیٹی فاطمہ نماز کی حالت پر بے ہوش ہوئی، لب پر جاری تھا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ نے دیکھا کہ فاطمہ بے ہوشی کی حالت میں مجھے اعلیٰ کہہ رہی ہے، فاطمہ کو بھوکا کیسے رکھ سکتا ہوں میں؟ فاطمہ بے ہوشی کے اعلیٰ عالم میں مجھے اعلیٰ کہہ رہی ہے، فاطمہ کو بھوکے کیسے رکھ سکتا ہوں میں؟ تو میرے دوستوں بزرگوں اتنا یاد رکھو، کمائی آج میرے ساتھ کچھ لوگ کھڑے تھے اگل بگل نماز میں دیکھ رہا تھا یوں نماز پڑھ رہے ہیں جیسے ان کی فلائٹ مس ہونے ہو جائے گی اگر جلدی نہ پڑھیں گے تو، یوں نماز پڑھ رہے تھے نا۔ میں وہ امام غزالی کا مجھے قول یاد آیا تھا کہ لوگوں جوانی پر نماز سجدے کیا کرو، کیونکہ بڑھاپے پر اکثر ہم نے بغیر سجدے کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ امام غزالی فرماتے ہیں تو جوانی کا جو سجدہ، مگر کچھ جوان بھی کھڑے تھے میرے اگل بگل، انہیں دیکھ رہا تھا میں، یار نماز کو لذت لے کر کے پڑھا کرو نا، نماز کو لذت کے ساتھ پڑھا کرو، یہ خیال رکھا کرو ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں، یوں نہیں کیا ایک نام کے لیے،
ایک وہ جو رسم ٹائپ کا ہوتا ہے نا، چلو رسم ہے کر دیں، ادا کر دیں اسے، یوں نماز مت پڑھا کرو، بہترین انداز میں نماز پڑھا کرو نا، بڑے آرام سے آہستہ انداز میں نماز پڑھنے کی کوشش کیا کرو۔ میرے دوست اور بزرگوں، رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا قدیر میرے بولنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہو اسے معاف فرمائے۔ دل تو چاہ رہا تھا ایک اور واقعہ بیان کروں، مگر وقت کی قلت ہے۔ میں انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا اور آپ لوگوں کی محبت نے مجھے دعوت دی تو انشاءاللہ پھر لبیک کہتے ہوئے آؤں گا اور پھر کچھ آپ لوگوں کو سنانے کی کوشش کروں گا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا قدیر میرے بولنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہو اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ، آپ سب گواہ بن جائیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیں۔